अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम तनवीर अब्बास है और इस सीरीज़ के अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाकी वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे और इनकी अहमियत पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में। स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारी आउटलाइन है, इस लेक्चर के अंदर आज हमने सीखना है कि नंबर सिस्टम क्या है और इसकी शॉर्ट हिस्ट्री को देखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि मॉडर्न एज में या हमारी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में उनकी क्या अहमियत है या वो नंबर सिस्टम क्या है। पुराने ज़माने में नंबर सिस्टम का कोई आइडिया नहीं था। पुराने ज़माने के लोग ये नहीं जानते थे कि काउंटिंग कैसे करनी है। उनको ये नहीं पता होता था कि उन्होंने कितने जानवरों का शिकार किया है और जानवर कितने फासले पर हैं। वो एक दूसरे के साथ ये नहीं कम्युनिकेट कर सकते कि एक जंगल के अंदर कितने जानवर मौजूद हैं, हाथी का वेट कितना है। इस तरह कोई काउंटिंग, कोई मैथमेटिक्स और इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सकें, कि एक दूसरे को बता सकें कि जितने जानवर हैं, क्या इस तरह की मुख्तलिफ सिस्टम। उनको इस तरह का कोई आइडिया नहीं था। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें इस तरह की कोई ना कोई ऐसा तरीका करना चाहिए जिससे हमें पता चल सके और हम काउंटिंग कर सकें। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की। सबसे पहले उन्होंने टेक्निक यूज़ की, अपने हाथों पर काउंटिंग करना शुरू कर दी। चूँकि एक हाथ में 10 फिंगर्स, तो वो 10 तक काउंटिंग कर सकते थे। इससे लार्ज नंबर वो काउंट नहीं कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको भी महसूस किया कि ये बहुत कम है। तो उन्होंने एक और टेक्निक यूज़ की। उन्होंने पत्थरों के ऊपर, पेबल्स के ऊपर काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब ये भी कोई एफिशिएंट वे नहीं था। वो पेबल्स को काउंट करते और बहुत से पत्थरों का ढेर बना देते। ताहम उनको ये आइडिया हो गया कि जितना बड़ा ढेर होगा उतनी ज़्यादा काउंटिंग होगी, या उतने ज़्यादा एनिमल होंगे, या उतने ज़्यादा ये चीज़ मौजूद है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम अपग्रेड होते गया। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया तो इन चीज़ों में भी तरक्की होती गई। बाद में वाटर सिस्टम का कंसेप्ट आया। अब वाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ कितनी फराहम की जाए, या एक चीज़ की वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी चीज़ की कितनी वैल्यू हो सकती है। ताहम बहुत सारी टेक्निक्स आई, बहुत सारे तरीक़ेकार उन्होंने ईजाद किए और स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ तरीक़ेकार ईजाद होते गए। तो उनमें बाद में यूनानी दौर के अंदर और बहुत सारे, और उसमें नंबर सिस्टम का कंसेप्ट वजूद में आया और डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट अदवार में, डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट कौमों ने डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम की बुनियाद रखी। और उनमें से कुछ मशहूर जो है वो ये हैं। और हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मन ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट दिया, जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर सिस्टम थे। और इनको उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टेलीग्राफ और मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ताहम उस वक्त ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं था। बाद में इंडियन हिंदू कल्चर में, हिंदुज़म ने, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, एक ज़ीरो को भी, और उन्होंने भी सेम यही चीज़ डेसिमल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं और इनको यूज़ किया गया प्रैक्टिकल लाइफ में। सेम आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अरेबिक में भी इस नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद मिडीवियल पीरियड में, क़ुरून वस्ता के दौर में, इस नंबर सिस्टम को इस तरह से, ये जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल नज़र आ रहे हैं टेबल में, इस तरीके से इनको ईजाद किया गया, इस तरह बनाया गया।
اور اس طرح ترقی کرتے کرتے جس طرح میتھمیٹکس اور دوسری سائنسز نے ترقی کی، تو ماڈرن سسٹم میں ہمارے پاس جو اب یوز ہو رہا ہے وہ آپ کو لاسٹ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں 0 1 2 3 4 5 6 8 9، تو یہ 0 سے 9 تک کا جو نمبر سسٹم ہے یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے، جو کہ ہماری آج کل کی ریئل لائف میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. تو یہ کچھ شارٹ ہسٹری تھی، کچھ پرانی ہسٹری تھی. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں ہسٹری پڑھیں تو یہ کافی زیادہ لینتھی لیکچر ہو جائے گا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ نمبر سسٹم کیسے وجود میں آئے. آپ نیٹ پہ مزید اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی کہانی تھی کہ کس طریقے سے یہ نمبر سسٹم مختلف ادوار میں مختلف سمبل سے ہوتے ہوئے اور اب یہ ہمارے پاس کس شیپ میں ہے. چلیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس اس ڈیسیمل کے علاوہ اور کتنے نمبر سسٹم ہیں اور ان کو یوز کرنے کا کیا رول ہے اور کہاں کہاں پر وہ یوز ہوتے ہیں. ماڈرن نمبر سسٹم میں سب سے پہلا نمبر سسٹم ڈیسیمل نمبر سسٹم جو ہم ریئل لائف میں یوز کرتے ہیں. ریئل لائف میں ہم بہت ساری جگہوں پر اس نمبر سسٹم کو یوز کرتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری ایج 24 ایئرز ہے. آپ جو ہے کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ نمبرز کا یوز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اتنی کوانٹٹی میں چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے اور اتنے کے جی میں چاہیے، 20 کے جی اینڈ ایکسٹرا. اس طرح سے آپ مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. سیم ڈیسیمل نمبر سسٹم کے علاوہ ایک اور نمبر سسٹم بھی وجود میں آ چکا، بائنری نمبر سسٹم، جس کی کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس نمبر سسٹم کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹمز میں. اسی طرح ایک اور نمبر سسٹم ایجاد ہوا جسے آکٹل نمبر سسٹم کہتے ہیں، اور یہ نمبر سسٹم بھی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور یہ مختلف فیلڈز کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور نمبر سسٹم ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے، جس کو اور زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ 4 نمبر سسٹم ہیں جو کہ ہمارے ماڈرن اور آج کل کی لائف میں مختلف فیلڈز میں مختلف طریقوں سے یوز کیے جا رہے ہیں. آئیے آپ ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ان کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، یا ان کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سا نمبر سسٹم کس کیٹیگری میں آتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم. ڈیسیمل نمبر سسٹم 10 ڈیجٹس پر مشتمل ہے. اس میں 10 ڈیجٹ پائے جاتے ہیں اور وہ 10 ڈیجٹ ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 10 ڈیجٹس ہیں انکلوڈنگ 0. اور ان 10 ڈیجٹس سے، ان 10 ڈیجٹس میں سے ڈفرینٹ کمبینیشنز کو یوز کر کے ہم کوئی بھی نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں، لائک 250 250 3976 76589 890541 اینڈ سو آن. ہم ان سے کوئی بھی نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں جو ہم ریئل لائف میں یوز کرتے ہیں. اس نمبر سسٹم کو یا کسی بھی نمبر کو لکھنے کا، ڈیسیمل نمبر کو لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نمبر سسٹم کو لکھیں، ایک نمبر کو لکھیں اور اس کے ساتھ اس کی بیس لکھیں. اس کے ساتھ یہ جو بیس میں ریڈکس میں 10 آ رہا ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ نمبر بلانگ کرتا ہے کس سے، ڈیسیمل نمبر سسٹم سے. اس سے ہمیں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کا نمبر ہے. تو آپ نے یہ پہچان ضرور رکھنی ہے اور اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور لکھنا ہے، تاکہ آگے جو ہم کنورژنس پڑھیں گے، جو نمبر سسٹم کو کنورٹ کرنے کے طریقے پڑھیں گے، اس میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ کون سے نمبر سسٹم سے آپ کون سے نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بائنری نمبر سسٹم، جو کہ بہت زیادہ یوز ہونے والا نمبر سسٹم ہے. آپ نے شروع سے ہی اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ یہ بائنری ڈیجٹس کمپیوٹر کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ کمپیوٹر کی زبان بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ نمبر سسٹم صرف 2 ڈیجٹس پر مشتمل ہے اور وہ 2 ڈیجٹس ہیں 0 اینڈ 1. 0 اینڈ 1
اور ان 0 1 کے کمبینیشن سے بہت سارے گروپ بنائے جاتے ہیں اور مختلف کمبینیشنز مختلف طریقوں سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر کمبینیشن کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اور اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ مختلف کمبینیشنز کیسے بنتے ہیں یا کیسے ہم بائنری میں نمبر بنا سکتے ہیں۔ تو ایک بائنری نمبر کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 1 1 0 1 کی سیکوینس، اور اس کا جو ریڈکس ہوگا، جو بیس ہوگی وہ 2 ہوگی۔ یاد رکھیے اگر ہم بیس نہیں لکھیں گے تو یہ نمبر سسٹم کسی بھی نمبر سسٹم میں کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں، اس کو ڈیسیمل میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کسی بھی اور نمبر سسٹم میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، لہذا بیس لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آکٹل نمبر سسٹم۔ آکٹل نمبر سسٹم یہ مشتمل ہوتا ہے 8 ڈیجٹس پر، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 8 ڈیجٹس پر مشتمل یہ نمبر سسٹم 0 1 2 3 4 5 6 7، تو اس میں 0 سے 7 تک نمبر آتے ہیں اور ان کے کمبینیشن سے کوئی بھی نمبر ہم بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے 3 4 5 6 5 2 1 3 1 2 7 2 1۔ اگر آپ ان نمبر سسٹم پہ غور کریں، سپوز میں دیکھ لیتا ہوں 6 5 2 1، تو آپ دیکھیں یہ 6 آکٹل میں آ رہا ہے، 5 بھی آکٹل میں آ رہا ہے، 2 بھی آکٹل میں آ رہا ہے اور 1 بھی آکٹل میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہم لکھ دیں 7 8 9، 7 تو آکٹل میں ہے لیکن 8 اینڈ 9 آکٹل میں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی نمبر ایسا آ جائے جس میں 7 سے زیادہ نمبر یا 7 سے زیادہ ڈیجٹ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آکٹل نمبر سسٹم کا نمبر نہیں ہے۔ تو آکٹل نمبر سسٹم کو لکھنے کے لیے ہم یہ طریقہ کار یوز کرتے ہیں، ایک نمبر کو لکھتے ہیں اور اس کی بیس یا اس کی ریڈکس 8 لکھتے ہیں، تو یہ نمبر ہمارے پاس ہو گیا آکٹل نمبر سسٹم۔ سیم ہمارے پاس تھرڈ جو لاسٹ نمبر سسٹم ہے وہ ہے ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم۔ یہ نمبر سسٹم 16 ڈیجٹس پر مشتمل ہے اور سب سے بڑا نمبر سسٹم ہے، اور اس کے بہت سارے کمبینیشن، بہت سارے یوزیج ہیں، ان کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس کو کمپیوٹر سائنس میں، ویب ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور مختلف فیلڈز میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ نمبر سسٹم مشتمل ہوتا ہے 0 سے F تک، 0 سے F کیا چیز ہے دیکھتے ہیں۔ یہ نمبر سسٹم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور اس کے بعد 9 کے بعد 10 کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے A سے، 11 کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے B سے، 12 کو ریپرزینٹ کرتے ہیں C سے، 13 کو ریپرزینٹ کرتے ہیں D سے اور 14 کو ریپرزینٹ کرتے ہیں E سے، اسی طرح 15 کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے F سے۔ تو ان کے کمبینیشن سے ہم کوئی بھی ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ 16 ہوتی ہے۔ اگر آپ ان نمبرز کو کاؤنٹ کریں تو یہ 16 نمبرز ہیں، سوری اس میں 8 جو ہے وہ اسکپ ہو چکے ہیں، تو وہ آپ ڈال لیجئے گا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور اس کے بعد آپ کہیں گے A B C D E اینڈ F ریپرزینٹس 15، اور یہ 16 ڈیجٹس کا نمبر سسٹم ہے۔ تو اس کی ڈیفرنٹ ایگزامپلس جیسے کہ آپ کے سامنے 7 8 9 اور بیس 16، اگر آپ اس میں بیس 16 نہیں لکھیں گے تو یہ ڈیسیمل میں بھی کنسیڈر اس کو کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا بیس لکھنا ضروری ہے۔ تو یہ نمبر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بیس 16 کا نمبر ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 7 8 9 یہ ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم۔ سیم A B C D، دس از ناٹ الفابیٹکس آف ABCD بٹ دس از ہیگزا ڈیسیمل نمبر۔ یہ ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر ہے جس میں A مینس 10، B مینس 11، C مینس 12 اور D مینس 13۔ سیم
B932F बेस 16, ये एक और एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि बुनियादी नंबर सिस्टम जो हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ये कौन से होते हैं और इनको कैसे लिखते हैं और कैसे ज़ाहिर करते हैं। जो हमारा आने वाली वीडियोज़ होंगी, कमिंग वीडियोज़ के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इन नंबर्स की कन्वर्जन्स सीखेंगे। हम इन नंबर्स को देखेंगे कि इन नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे जा सकते हैं, और ये इसका आंसर और इसका ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों कन्वर्ट करते हैं हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम डेली लाइफ में कुछ नंबर सिस्टम्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर उन नंबर सिस्टम को हमारी तरह रिकग्नाइज नहीं कर सकता। सपोज हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, बट कंप्यूटर साइंस को या कंप्यूटर हार्डवेयर को हम 0-1 में उसे समझाना चाहते हैं। तो इसलिए हम उस डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर सिस्टम को तब्दील करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, ताकि उस नंबर को कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके। तो आने वाले लेक्चर में हम यही चीज़ें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मुख्तलिफ टेक्निक्स देखेंगे कि आप किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में। तो आने वाली वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।